لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا وسيدنا النبي الأمي الهاشمي مكي المدني القرشي العبقري الطهامي أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين وضى الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله بحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رضوان من الله أكبر. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے. اور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی یہ وہ عظیم کتاب ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس قرآن کے اندر دنیا کی ہر شے موجود ہے. ولا نقم ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے. مگر ہم اور آپ ہر چیز کو نہیں ڈھونڈ سکتے جب تک عالم علم میں کل کتاب کے در پر حاضر نہیں ہوں گے. اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں سکتے. اور اس قرآن مجید کے اندر تمام نبیوں کا تذکرہ ہے آدم سے لے کر خاتم تک. اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو کائنات میں یا غیر کائنات ہر وہ چیز وہ سب چیزیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں. قرآن میں نبی کی نبوت بھی ہے. قرآن میں رسول کی رسالت بھی ہے. قرآن میں ولی کی ولایت کا تذکرہ بھی ہے. قرآن میں اللہ کی وحدانیت بھی ہے. قرآن میں صادق کی صداقت بھی ہے. قرآن میں طاہر کی طہارت بھی ہے. قرآن میں عادل کی عدالت بھی ہے. قرآن میں ہر وہ چیز کی جو سب چیز قرآن کے اندر موجود ہے. مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے جب قرآن پڑھتے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ آیتیں پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ سورے پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے. نمازیں پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ خمس نکالتے ہیں تو کیوں خمس نکالتے ہیں؟ زکات نکالتے ہیں تو کیوں زکات نکالتے ہیں؟ والدین کی اطاعت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ بچوں سے پیار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ بڑوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ صرف ایک وجہ ہے جس کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت ہے. یہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار صرف ایک رضائے الہی ہے. نمازیں پڑھتے ہیں رضائے الہی کے لیے. خمس نکالتے ہیں رضائے الہی کے لیے. زکات نکالتے ہیں رضائے الہی کے لیے. اور دلوں سے بغض و نفاق و کفر و شرک کو نکالتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے. تو رضائے الہی کے لیے قبول کرتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو رضائے الہی سورے پڑھتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے تکبیر کہتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے قیام کہتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے تکبیر احرام کہتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے طلاق کرتے ہیں تو رضائے الہی کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے یعنی یہ تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت. توجہ دار عزیزان گرامی معلوم یہ ہوگا کہ اگر کسی کو تھوڑی سی رضا مل جائے بہت. اب اگر کسی کو پوری رضا مل جائے کیا کہنے میں سبحان اللہ تبالا. نعرہ حیدری نعرہ سلوان. قرآن یہ کہتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت. اب اگر کسی کو پوری رضا مل جائے اور مرتضی بن جائے تو صلوات ہے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب مرتضی جب کرے گا تو آنکھیں اس کی ہوگی مگر عین اللہ کہلائے گی. زبان اس کی ہوگی مگر لسان اللہ کہلائے گی. ہاتھ اس کا ہوگا مگر ید اللہ کہلائے گا. سب اس کا ہوگا مگر نفس اللہ کہلائے گا. پیر اس کا ہوگا مگر ید اللہ کہلائے گا. نفس اس کا ہوگا مگر نفس اللہ کہلائے گا. صلوات ہے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے
जाए तो बहुत है, और अगर किसी को पूरी रज़ा इलाही मिल जाए। और यही वजह है दीदाने गिरामी, अल्लाह जिससे खुश हुआ है, आदम से खुश हुआ तो नबीउल्लाह बना दिया। आदम से खुश हुआ तो नबीउल्लाह बना दिया, मूसा से खुश हुआ तो कलीमुल्लाह बना दिया, ईसा से खुश हुआ तो रूहुल्लाह बना दिया, मोहम्मद से खुश हुआ रसूलुल्लाह बना दिया, अली से खुश हुआ वलीउल्लाह बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जब आप आ गए हैं अल्लाह बना दिया तो ये अल्लाह का करम भी है। और मैं जो कदम में ध्यान में बात आके भैया भाई कह रहे हैं कि जिस रोजे को देखा ये इम्तियाज न कर पाया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन कितना बड़ा है, ये कोई इम्तियाज नहीं। हमें यही तो कमाल है इमामों का, अव्वल भी मोहम्मद है, बेशक बेशक क्या कहनी क्या कमाल तो यही है ना, मोहम्मद किधर पर आई तो यही तो कमाल है दीदाने गिरामी कि अल्लाह ने अपने नूर से नूरों को पैदा किया है। इम्तियाज नहीं करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, मगर उधर 4 है इख्तिलाफ, इधर 12 है, कोई इख्तिलाफ नहीं। वजह क्या है उसकी वजह क्या है? उधर 4 है, पहला आया तो दूसरे जैसा नहीं, दूसरा आया, पहला आया उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। दीदाने गिरामी सब में इख्तिलाफ है, मगर यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 12 है। 12 है यहाँ के ऊपर दीदाने गिरामी, कोई इख्तिलाफ नहीं। उसकी वजह क्या है? मिसाल देकर बात को वाज़ेह कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर दीदाने गिरामी मैं तकरीर कर रहा हूँ, माशाअल्लाह मोबाइल से आप टेप भी कर रहे हैं दीदाने गिरामी, वीडियो भी बना रहे हैं। उसके बाद अब वो जहाँ जहाँ भेजें उससे उस मोबाइल से मेरी अब जैसे ही मैं तकरीर कर रहा हूँ तो जैसी मेरी आवाज़ होगी, जैसी मेरी सूरत होगी, जैसी मेरी अदा होगी, क्या कहते भाई। अब उस मोबाइल से अहमद साहब ने अपने मोबाइल में डलवा लिया। उसके बाद जो है जनाब नूरैन साहब ने इसी तरीके से 12 लोगों ने, तो मैं आज सवाल करता हूँ क्या पहले में क्या दूसरे में क्या तीसरे में आवाज़, क्या चौथे में आवाज़, क्या पांचवें में आवाज़, क्या छठे में आवाज़। अरे 12 के हैं, 12 क्या बल्कि सैकड़ों ले जाइए, आवाज़ बदलने वाली नहीं है, गुफ्तगू बदलने वाली नहीं है। अल्लाह जैसा रहेगा वही पहले में रहेगा, वही दूसरे में रहेगा। और यही तो अल्लाह भी कह रहा है, मैंने अपने नूर से मोहम्मद का नूर को पैदा किया, मोहम्मद से अली को पैदा किया, अली से हसन को पैदा किया, इसी तरीके से सब पैदा हुआ है। सारे जिसको चाहे मोहम्मद बना दीजिए, जिसको चाहे अली बना दीजिए। आज मैं जो फज़ाइल बयान कर रहा हूँ वो पहले अली की नहीं, दूसरे अली की नहीं, तीसरे अली की नहीं, चौथे अली की फज़ाइल बयान कर रहा हूँ। क्या कहते पहले मंदिर पर देखिए, पहला अली तो जबरदस्त, और दूसरा अली जलालुद्दीन जिन्हें कहते हैं वो भी जबरदस्त, और तीसरा अली अली रज़ा जिसे कहते हैं वो भी जबरदस्त, अपने में बेमिसाल है दीदाने गिरामी। और चौथा अली जिसे अली नक़ी कहते हैं वो भी बेमिसाल है। और इस दर पर तो यही तो कमाल है, परवरदिगार का कमाल है कि इस दर को इतनी इज्जत बख्शी है कि आसमान के रहने वाले इस दर पर आकर फख्र करते हैं। दीदाने गिरामी ये दर वो दर है। दीदाने गिरामी यहाँ पर इल्म की कमी नहीं है, यहाँ पर दौलत की कमी नहीं है, इस दर का कमाल यही है। दीदाने गिरामी अबू हाशिम जाफरी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हिंदी अली के पास आया, अली नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, आने के बाद मौला से हिंदी में गुफ्तगू करने लगा, उर्दू में गुफ्तगू करने लगा, ये कह लिया गुफ्तगू करने लगा। मौला ने भी बेहतरीन जैसा वो बोलना उससे अच्छा मौला जवाब दे रहे हैं, उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक मर्तबा अबू हाशिम जाफरी मौला के चेहरे को देखकर कदमों पर गिर पड़ा था। मौला आप तो अरबी जानने वाले हैं, आप तो फारसी जानने वाले हैं, आपको कहाँ से ये कहा?
ابو ہاشم جعفری تمہیں نہیں معلوم ہے یہ علم دنیا کا دیا ہوا نہیں ہے، کیا کہنے پروردگار کا دیا ہوا علم ہے، بے شک بے شک، کیا کہنے کہ جس کی طاقت دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے۔ ابو جعفر، ابو ہاشم جعفر، کیا تم علم کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک کنکر اٹھاؤ، اٹھایا، اٹھانے کے بعد مولا نے اپنے زبان میں لعابدان لگایا اور لگانے کے بعد کہا کہ لو ذرا اپنی زبان میں ڈال لو، اپنے منہ میں ڈال لو۔ اما جیسے ہی اس نے منہ میں ڈالا 70 زبانوں کا مالک بن گیا، 70 زبانوں کا مالک بن گیا۔ تو میں کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ دنیا والے لعاب دہن سے قرآن کے اوراق کھولتے ہیں، دنیا والے لعاب دہن سے قرآن کے اوراق کھولتے ہیں، اور جو ہمارا امام ہوتا ہے نا وہ لعاب دہن سے علم کی دریا کھولتے ہیں، علم کے دروازے کھولتے ہیں۔ فضائل دنیا کی کون ایسی طاقت ہے کہ جو مولا کو دنیا والوں نے لاکھ اس کو ستانا چاہا، ان امام کو ستانا چاہا، مگر تمہارا کام ہے ستانا۔ مگر اس طرح پر یہ کبھی محتاج تعارف نہ رہے عزیزان گرامی، ان کے فضائل کو ہمیشہ مٹانا چاہا مگر کبھی بھی مٹ نہ سکے، اس لیے کہ فضیلت ڈھونڈتی ہے انہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس زمانے میں متوکل کے زمانے میں ایک عورت آئی جس کا نام جو بتاتی تھی کہ میں زینب بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، اب کون ہے جو اس کا جواب دے کہ علی کی بیٹی ہے یا نہیں بیٹی؟ ایک سے ایک بادشاہ تھے، یحییٰ ابن اقسم بھی تھے، ایک سے ایک بادشاہ عالم دین تھے، مگر جواب کوئی دینے والا نہیں تھا کہ زینب علی کی بیٹی ہے، کون؟ ہلچل مچی ہوئی ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے مولا کو بلاؤ، علی النبی کو بلاؤ، اس مسئلے کا حل کر دیں گے۔ کیا کہنے لہذا میرے دوستو جیسے ہی مولا کو بلایا گیا تو کہا کہ میں زینب بنت علی، کہا دلیل کا میں ہوں، دلیل دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی کہ میں تم کی بیٹی ہوں ہی۔ ایک مرتبہ جب جیسے ہی مولا نے کہا اس کا حل کیا ہے، کہا جو ہاشمی ہوتے ہیں ان کا گوشت درندوں کے اوپر حرام، اگر یہ اپنے کو ہاشمی کہہ رہی ہے تو جنگل میں چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑ دو، خود بخود اگر ہاشمی ہوگی تو جانور اس کے گوشت کو نہیں کھائیں گے۔ ارے یہ سننا تھا، مولا کے قدموں پر گر کر کہنے لگی مولا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، میں زینب بنت علی نہیں ہوں۔ اب یہاں پر تو مسئلہ حل ہو گیا، مگر لوگوں میں کھلبلی مچی، اتنا بڑا سوال علی نبی نے جواب دے کر دنیا کہ عالموں کے تابوں تلے زبان کو دبا دیا کہ تمہاری کیا حقیقت ہے میرے سامنے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کا بنایا ہوا امام چھوٹا ہوگا تب بھی امام ہوگا، بڑا ہوگا تب بھی ہوگا، عالم شباب میں ہوگا تب بھی ہوگا۔ بے شک بے شک، کیا کہنے کیونکہ بادشاہ بھی دشمن، اولادے بادشاہ بھی دشمن، اور کتنے ہماری موالی کے چند لوگوں کے علاوہ سب دشمن تھے۔ تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، تو موقع بڑا اچھا آ گیا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ بھی تو اپنے کو بنت رسول کو ابن رسول کہتے ہیں، فرزند رسول کہتے ہیں، یہ بھی تو اپنے کو ہاشمی کہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں جانوروں کے حوالے درندوں کے حوالے کر دیا جائے؟ سنیں گے عزیزان گرامی، انشاءاللہ بہت محفوظ ہوں گے عزیزان گرامی۔ جیسے لوگوں نے کہا بادشاہ کی مشورہ کیا کہ ذلیل کیا جاؤ مولا کو، کسی طریقے سے ختم کروا دیا جائے۔ لہذا فوراً مولا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ مولا لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ آپ فرزند رسول بنتے ہیں تو کیوں نہ آپ کا امتحان لے لیے۔ کہا بے شک میں تیار ہوں۔ فوراً جانوروں کے حوالے جیسے ہی کیا ایک مرتبہ سنیں گے عزیزان گرامی، جانوروں کے حوالے جیسے ہی پیش کیا ایک مرتبہ مولا کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر قدموں کے اوپر جھک گیا اور مولا کے قدموں کا بوسہ لے کر کہا مولا میں آپ کے مقابلے میں بلا کہاں آ سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ تو امام وقت ہے۔ اے دنیا والے تم کیا جانو، امام وقت کو ہر ایک پہچانتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو،
استعمال کر کے ان کے قدموں پر جھک کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ارے تم انسان ہو کر امام وقت کو نہیں پہچانتے ہم جانور ہو کر امام لہذا میرے دوست اور عزیزو مسجد کی مجلسیں عام طور سے 15-20 منٹ ہوتی ہیں اس لیے کہ مقصد ہوتا ہے ثواب کا اور بچانے کا تو علی کا دربار چاہے وہ پہلا علی ہو چاہے دوسرا علی ہو چاہے وہ تیسرا علی ہو چاہے وہ چوتھا علی معرفت سے ہوگی معرفت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نہ ثواب پا سکتے ہیں بھائی قرآن پڑھنا اور بات اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور بات اور پڑھ کر سمجھنا اور بات ہے وہ اور دور تھا کہ لوگ اتنے نہیں پڑھے لکھے تھے موبائل کا زمانہ نہیں تھا جو تراجم وغیرہ ترجمہ وغیرہ نہیں پڑھ پاتے تھے لوگ خالی تلاوت کر لیتے تھے مگر یہ دور اور ہے عزیزان گرامی اس دور میں چند علماء ہوتے تھے اور اب تو ہر محلے میں ماشاءاللہ 5-5 7-8 علماء کرام ہیں جو معرفت سے ہوگی یہ دور جدید ہے اور جب علی کے در پہ آئیں گے تو ایسا علم قسم خدا کی دنیا میں کہیں بھی مل نہیں سکتا بے شک اور اس در کا جتنا بھی امتحان لے لیجیے امتحان سے یہ در کبھی پیچھے در والے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے دنیا والے لاکھ امتحان لے مگر ہمیشہ اس در کی کامیابی اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن اور محافظ قرآن کی حفاظت کرنے والے آپ عزادارہ مجموع کربلا ہمارے 10ویں امام کی شہادت کی تحریک عزادارہ مجموع کربلا فاطمہ زہرا کے ماتم داروں ہمارا امام اللہ مرہون نے جب امام کو زہر دلوایا تو امام تڑپ رہے ہیں امام حسن عسکری مولا موجود ہیں اللہ کو اکبر وقت بھی آتا ہے مولا کی روح جنت کو پرواز کر گئی مولا تڑپ رہے ہائے میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا میں کہوں گا اے مولا سامرہ میں جب آپ کا آپ کے والد بزرگوار امام وقت جب دنیا میں گزر گئے تو آپ کو کسی نے تماشے تو نہ لگائے کسی نے تالیاتے تو نہ لگائے مگر ہائے کربلا میں آئیے جب فرزند زہرا گھوڑے سے زمین پر آیا کیا آواز گونج رہی تھی ہائے میرا مولا حسین ہائے میرا لاڈلا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا الا قتل الحسین بن کربلا الا قتل الحسین بن کربلا زہرا خاک کربلا کو اپنے بالوں سے صاف کرنے کے لیے بیٹھ کر رہی تھی اجرکم ربکم خیر الجزا میں کہوں گا اے مولا ارے آپ نے اپنے دامن کو چاک کیا تھا اس لیے کہ آپ کے بابا شہید ہو گئے تھے مگر ہائے سکینہ کا دامن گزر چکا ہے اجرکم ربکم خیر الجزا پروردگار محمد لائحہ عزادارو مولا کا جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا سامرہ میں دفن کیا گیا میں کہوں گا اے میرے مولا ارے آپ کے بابا کا جنازہ سامرہ میں دفن ہو گیا مگر کربلا میں آئیے 3 دن میں گورو کا پاس فاطمہ کے
على أحياء والأموات بيننا وبين الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير پروردگار محمد فهمه اسم الاستیاذہ کو قبول پروردگار امام علیہ السلام کی صدقے میں گناہ صغیر کبیرہ کو معاف فرما پروردگار چاہتے معصومین علیہ السلام کے صدقے میں بانی محفل کے عزیز و اقارب جو بھی دنیا سے گزر گئے سب کو علی علیین عطا فرما روزے کی تعمیر کی سبیل فرما ہمارے آخر امام کے ضرور میں تعلیم اور ناصر الشماء فرما اللہم تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء